السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی ناظرین دیکھ رہے ہیں نعمت نیٹ ورک کے ذریعے۔ میں حکیم نسیم اختر اور نعمت نیٹ ورک کے آرگنائزر حافظ معتصم رضا۔ میں اس وقت موجود ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ مفتی سلطان رضا صاحب سیوانی قبلہ کے پاس، یعنی آفس میں موجود ہوں، اور اس کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے تعلق سے جو تحریر فرما رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا وائرل کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے اور آپ اس کے تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے محتشم بابو اور آپ کا معاذ نسیم صاحب قبلہ کا اور یہ نیٹ ورک نعمت نیٹ ورک کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میرے آفس پر تشریف لے آئے۔ دیکھیے 2-4 دن سے سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے بہت ساری تحریریں گردش کر رہی ہیں، اور میری تقریر کے بعد قیام گاہ میں جو کچھ بھی باتیں ہوئی تھیں آپ دونوں بھی وہاں پر موجود تھے۔ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ صرف اور صرف انبیاء اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، اور انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل علم سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں۔ آپ نے میری پوری تقریر بھی سنی، اور سب سے پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی، لیکن پھر لوگوں نے بڑی محنت کوشش کاوش کے بعد پھر دوسری ویڈیوز کا انتظام کیا۔ میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں جو میری تقریر کو سننے کے لیے کھنگالنے کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں کی اور کوششیں کی۔ میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ میرا مقصد قطعی تفسیر بالرائے کا نہیں ہے، نہ کل تھا نہ آج ہے۔ میں نے عورتوں کی حفاظت اور بیٹیوں کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، پھر بھی میرے بعض احباب کا ذہن اس جانب جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے تفسیر بالرائے پیش کی ہے، تو اور اس کی وجہ سے کافی لوگوں کا ذہن بھی منتشر ہے۔ تو میں جب سے تقریر کر رہا ہوں آج تک میری جتنی تقریریں ہیں ان تقریروں میں جہاں کہیں بھی قصداً سہواً لفظاً معناً بھول چوک غلطی ہوئی ہے، میں سب سے پہلے ان سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور میری یہ عادت قدیمہ ہے کہ میں ہر تقریر کے بعد توبہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا تو اللہ سے دعا ہے کہ موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور صاحب ایمان ہو کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ یقیناً میرے بعض احباب بھی بہت پریشان تھے، اور انہوں نے جیسے مولانا مصور صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ احتمالاً مفتی صاحب کو جو ہے کہ توبہ کر لینا چاہیے تھا، اور جو ہے کہ بعد میں یہ ہمارے سوشل میڈیا کے محبین، ہاں وہ بیچارے انہوں نے بڑی محنت کر کے جب دیکھا کہ ایک سے کام نہیں بنا تو دوسری ویڈیوز لائے، تو ان کا تو میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کسی کی ٹوہ میں بھی ہیں اور اتنی محنت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے اور سارے محبین مقربین کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اس وقت
आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मैं तमाम उलमा-ए कराम से ये कहूँगा कि इस पर इन तमाम चीज़ों को ख्याल करते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी बात फिर मैं हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो दूसरा सवाल मैं ये आपसे करना चाहता हूँ कि मान लीजिए सोशल मीडिया पे जो आपकी तकरीर या तहरीर वायरल हो रही है, बग़ैर आपके राब्ते किए हुए या बिला इजाज़त जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कह सकते हैं? देखिए, इस्लाह का एक अपना तरीका है। तो बहैसियत मोमिन सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। अगर किसी मोमिन से कोई गलती वाक़ई होती है तो पहली ज़िम्मेदारी दूसरे मोमिन की है कि उससे राब्ता करें और उससे वजाहत तलब करें, न कि जो तबीयत में आए सोशल मीडिया पर लिख दें। तो अगर वो लिख रहे हैं बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर राब्ता किए, तो सबको अपना अपना हिसाब क़यामत के दिन देना है। मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर इस तरीके के मामलात किसी के साथ हैं तो आप पहले उनसे राब्ता करें, फिर अगर वो मानने को तैयार नहीं हो तो आपको तहरीर करने का हक़ है। मेरी जो गुफ्तगू हुई थी, आप लोग मौजूद थे और मैंने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा था अगर कोई शरई गिरफ्त है तो उस पर ख्याल किया जाएगा। बहरहाल मैं फिर कहूँगा कि जो हमारे अहिब्बा अक़रबा और उलमा जो मुहिब्बीन जिनके दिलों में ये बात थी कि मुफ्ती साहब ने तफसीर भी राय बयान कर दी है, तो मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था, बल्कि मैं अपनी फ़िक्र के तहत तकरीर कर रहा था। लेकिन उन्हें ऐसा लगा, इसलिए मैंने इसकी वजाहत भी की और तौबा भी की। अल्लाह ताला हमें और आपको हमेशा तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।